نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم۔ ماقبل آیات مبارکہ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک صاحب ایمان کا واقعہ بیان فرمایا کہ شہر انطاکیہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا۔ انہوں نے ان بستی والوں کو اللہ کا پیغام دیا، ان کو اعمال سدھارنے کی ترغیب دی، لیکن وہ لوگ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پھر ایک اور صالح آدمی کو بھیجا جس کا تعلق اسی بستی کے ساتھ تھا، جس کا نام ہے حبیب بن اسماعیل نجار۔ وہ اپنی قوم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے میری قوم، یہ جو انبیاء تمہیں اللہ کی باتیں بتا رہی ہیں یہ بالکل درست ہیں، یہ ٹھیک ہیں، ان کی بات مان لو، کامیاب ہوگے، نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے۔ اب ان لوگوں نے اس اللہ کے نیک بندے حبیب بن اسماعیل نجار اس کو مارنے کی کوشش کی اور اسے ملامت کرنے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی قوم کے سامنے کچھ بیان کیا، ایسی بہترین تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر کو یہاں سورہ یاسین میں ذکر فرمایا۔ دیکھیں وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا تھا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں بندگی نہ کروں اس رب کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں۔ کتنے خوبصورت جملے اس نے کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ذکر کیا۔ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے اور اپنے عمل کو پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر مجھے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ 2 جملے اس نے پہلی آیت میں کہے، پھر آگے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہنے لگا بھلا دیکھو کہ میں اللہ کے سوا ان کو اپنا معبود بناؤں، ان کو پوجوں کہ اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ اگر رب رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہو تو یہ بت اس میں سے ایک ذرے برابر بھی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، میرے کام نہیں آ سکتے، نہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں اور نہ یہ میری شفاعت کر سکتے ہیں، ولا ينقذون، اور نہ اس مصیبت سے یہ میری جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ میرے کام بھی نہیں آئیں گے، نہ یہ میری سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی یہ مجھے اس مصیبت سے چھڑا سکتے ہیں اگر رب رحمان مجھ پر کوئی مصیبت یا تکلیف نازل کرنا چاہتا ہو۔ پھر اس نے کہا انی اذا لفی ضلال مبین، کہ اگر میں رب رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کروں تو اس وقت تو میں سری طور پر بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گا، اس وقت تو میں بھٹک گیا اور سیدھا راستہ میں نے چھوڑ دیا اگر میں ایسا کام کروں۔ پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، ان رسولوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پر، پروردگار پر، فاسمعون، میری بات کو سن لو۔ ان رسولوں کو بھی کہا کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے مجھے جو دعوت دی میں اسے قبول کر چکا ہوں۔ پھر اپنی قوم کو بھی کہا کہ اے میری قوم، میری بات سن لو، فاسمعون، سنو مجھ سے جو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ پھر قوم والوں نے اسے مارا، پیٹا، اتنا مارا کہ وہ بالکل دنیا سے جانے کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر اس کو یہ بشارت دنیا میں عطا فرمائی، قیل ادخل الجنہ،
حکم ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کی دعوت، اس کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے فرما دیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جب وہ جا رہے تھے دنیا سے اور جنت اسے نظر آ رہی تھی، پھر بھی اپنے قوم کے افسوس میں بولا، کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کیا کاش کسی طرح میری قوم میری اس حالت کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما رہا ہے اور میں جنت کے بالا خانوں میں داخل ہونے والا ہوں۔ تو یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اس صاحب ایمان حبیب بن اسماعیل نجار کا، کہ جس نے اللہ کی توحید کو بیان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ اگلی آیات میں بھی مزید اسی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔